اے لوگو تم سب کے سب اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے اندر اختیار کرو، اور اس دن سے بھی ڈرو جس دن ایک باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے، اور دنیاوی زندگی یہ محض دھوکے کی زندگی ہے، اور شیطان تو ہے ہی دھوکے باز، تم اس کے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، قرآن مجید کی آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اور اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے سب سے اہم بات جو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اپنے تمام بندوں کو مخاطب ہو کر تقوی کی وصیت فرمائی اور کہا، اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرتے رہو، مجھ سے خوف کھاتے رہو، تقوی کے سائے میں زندگی گزر بسر کرو، ہر حال اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف کھاتے رہو۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنتا، اتق اللہ حیث ما کنتا، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے، آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم چار لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، کسی محفل میں ہم اور آپ بیٹھتے ہیں، کسی مجلس میں ہم اور آپ بیٹھتے ہیں، متقی بن جاتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں، ولی صفت بن جاتے ہیں، چہرے سے تقوی جھلک رہا ہوتا ہے، لیکن جب بات تنہائی کی آتی ہے، جب بات اکیلے کی آتی ہے، تو اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہوئے، اللہ نے جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے ان کو انجام دیتے ہوئے ہمیں کسی طرح کی کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، وہاں ہمارے اور آپ کے دلوں سے اللہ کا تقوی نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر اجر و ثواب لے کر آئیں گے، نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا، ان کے ان اعمال صالحہ کو تباہ و برباد کر دے گا، اس کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ان لوگوں کی کیفیت بتا دیجئے، ان لوگوں کی علامت بتا دیجئے، تاکہ ہم لا علمی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں ہمارا شمار ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہاری طرح مسلمان ہوں گے، وہ تمہاری طرح راتوں میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنے والے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے والے ہوں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے ہوں گے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہوں گے، ان کاموں کو انجام دینے والے ہوں گے جن کو کرنے سے اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے منع کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے جو بات ہمیں اور آپ کو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہر حال میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، تقوی کے سائے میں زندگی گزر بسر کرو۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ بیان فرمائی کہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار حسب اور نسب پر نہیں ہے، عہدے اور منصب پر نہیں ہے، نسبتوں اور خاندانوں پر نہیں ہے، کنبے اور قبیلے پر نہیں ہے، آخرت کی کامیابی کا اصل دار و مدار اعمال صالحہ پر ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی اور ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہوں گے،
اللہ رب العالمین وہاں نہ تو ہمارا حسب دیکھے گا، نہ تو ہمارا نسب دیکھے گا، نہ عہدہ منصب دیکھے گا، نہ کاروبار دیکھے گا، نہ خاندان برادری دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں جو چیز ہمارے اندر تلاش کرے گا وہ ہمارا عمل صالح ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ اس کے بعد تیسری اہم بات اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان فرمائی، دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا میں جیتے ہوئے دنیا کے دھوکے سے ہمیشہ ہوشیار رہنا، دنیا کے فریب سے ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا متاع الغرور ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رہنے کے لیے مکان ہے، کسی کے پاس عالیشان بنگلہ ہے، کسی کے پاس اونچی اونچی عمارتیں ہیں، کوئی 4 پہیوں والی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، کوئی 2 پہیوں والی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، ہم اچھا کھا رہے ہیں، ہم اچھا پہن رہے ہیں، ہمارا کاروبار بہت بڑا ہوا ہے، لوگوں میں ہمارے تذکرے ہوتے ہیں، عہدے اور منصب ہمیں اور آپ کو ملے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا میں ہمیں برتنے کے لیے دی گئی ہیں، زندگی گزارنے کے لیے دی گئی ہیں، ورنہ جب موت کا فرشتہ ہمارے اور آپ کے سر کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور ہم جب اس کاروبار کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے، عالیشان محلات کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے اور عہدے اور منصب کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے، اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں ہمیں متاع الغرور، دھوکے کا سامان نظر آئیں گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، یہ زندگی حقیقت میں بندگی کا سفر ہے۔ یہاں ہم سب کے سب مسافر ہیں، یہاں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں سب کے سب مسافر ہیں، اور ہماری منزل آخرت ہے، اور ہمارے سامنے ایک چیلنج رکھا گیا ہے، ایک چیلنج رکھا گیا ہے کہ کیسے ہم آخری منزل تک پہنچتے، آخر منزل تک ہم کیسے کامیابی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بندگی کا یہ جو سفر ہے، جب ہم اور آپ جو سفر گزار رہے ہیں، اس میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت سارے امتحانات ہیں، بہت ساری آزمائشیں ہیں، اور اس راستے میں متاع ایمان کو لوٹنے والے لٹیرے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ جو بھی انسان بندگی کے اس سفر میں اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے، اپنے عقیدے کو بچا لیتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کی رنگینیوں میں الجھنے نہیں دیتا، جب وہ اپنی آخری منزل پر پہنچے گا، اللہ رب العالمین اسے انعام کے طور پر جنت میں داخل کرے گا۔ اور جو بھی انسان دنیا کی رنگینیوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے، دنیا کی آزمائش میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اور اپنے ایمان کو دنیا میں رہنے والے لٹیروں کو لٹا دیتا ہے، جب وہ اپنی آخری منزل پر پہنچے گا، آخرت پر پہنچے گا، اللہ رب العالمین اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دے گا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اے راہی یہ منزل رستے میں، اے راہی یہ منزل رستے میں، چھن جائے نہ تیرا زاد سفر، صیاد ہزاروں گھات میں ہیں، وہ دام بچھائے بیٹھے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ بندگی کا سفر جو ہم جی رہے ہیں، اسے ہم اور آپ کیسے کامیاب بنائیں، کس طرح کی مشکلات آئیں گی، کس طرح کی آزمائشیں آئیں گی، مختصراً طور پر آپ حضرات کے سامنے میں اس کو رکھتا چلوں۔ سب سے پہلی بات، ہمیں بندگی اور زندگی کے اس سفر میں شیطان اور اس کی ذریت سے ہوشیار رہنا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج بندگی کے اس سفر میں ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم اور آپ شیطان اور اس کی ذریت سے ہوشیار رہیں۔ ابلیس
اور اس کے لشکر سے ہوشیار رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مسلمان بھائیوں، شیطان یہ ہمارا ازلی دشمن ہے، شیطان یہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اسے جنت سے نکال دیا، ملعون قرار دے دیا، اللہ رب العالمین کے سامنے اس نے کھلم کھلا یہ اعلان کیا اور اپنے پلاننگ کو رکھا، اپنے برے مقاصد کو یہ کہتے ہوئے رکھا کہ اے پروردگار، تو نے مجھے ملعون قرار دیا ہے، تو نے مجھے اپنی جنت سے نکال دیا ہے، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو اس جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا، انہیں جہنم کا حقدار بناؤں گا، جہنم کا مستحق بناؤں گا۔ اس کے اس چیلنج کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس طرح سے بیان کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ شیطان نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا، اے پروردگار، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر، سیدھے راستے پر بیٹھ کر بندگی کے سفر میں چلنے والے لوگوں کو گمراہ کروں گا، صراط مستقیم سے ان کو بھٹکاؤں گا اور جہنم میں جانے والے راستے کی طرف لے جاؤں گا۔ اور اس نے کہا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے میں کسی طرح کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑوں گا، ہر چہار جانب سے تیرے بندوں پر میں حملہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس کی اس بات کو نقل کرتے ہوئے کہا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا، ہر چہار جانب سے میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ سوچو میرے بھائیوں، جنگ کا میدان ہے، ایک سپاہی ہے، ایک ایسا سپاہی ہے جس پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، چاروں طرف سے تیر اس پر برس رہے ہیں، آگے سے بھی تیر برس رہے ہیں، پیچھے سے بھی تیر برس رہے ہیں، دائیں سے بھی تیر برس رہے ہیں، بائیں سے بھی تیر برس رہے ہیں۔ اس سپاہی کو کتنا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اس سپاہی کو کتنا خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک سیکنڈ کی غفلت اسے موت سے دوچار کرا سکتی ہے۔ شیطان ابلیس اسی ایجنڈے پر عمل کر رہا ہے اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو چاروں طرف سے گمراہ کروں گا، چاروں طرف سے تیرے بندوں پر میں حملہ کروں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی تیرے بندے ذرا سی غفلت برتیں گے، میرا شکار ہو جائیں گے اور صراط مستقیم سے بھٹک کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اور پھر اس نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ بھی چیلنج کیا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو ناشکرا بنا کر کے چھوڑ دوں گا، شکر گزاری کے راستے پر بیٹھ کر میں تیرے بندوں کے دل میں ایسے وسوسے پیدا کروں گا، انہیں ایسا بہکاؤں گا، انہیں ایسا بھٹکاؤں گا کہ وہ تیرے شکر گزار بندے کے بننے کے بجائے وہ تیرے ناشکرے بندے بن جائیں گے۔ اس نے اللہ رب العالمین سے یہ چیلنج کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اے میرے بندو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن سمجھو، اس کو دوست بنانے کی کوشش نہ کرو۔ شیطان کو اگر تم اپنا دوست بنا لو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، انما يدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ وہ تو جہنمی ہے ہی، وہ تو آگ میں جھلسا جائے گا ہی، لیکن وہ اپنے ماننے والوں کو بھی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا مستحق بنا دے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کہتا ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھو، شیطان کے ساتھ مقابلہ کرو، اس کو ذلیل اور رسوا کرو، اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرو۔ کیسے؟ نماز کے ذریعے، اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنے سجدوں کے ذریعے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے، اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے، توحید میں قائم اور دائم رہ کر شیطان کو تم تکلیف پہنچانے کی کوشش کرو۔ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی توحید پر قائم اور دائم رہتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکوع اور سجود کا اہتمام کرتا
کرتا ہے شیطان کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، شیطان کو اذیت پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے، ابن آدم جب سجدہ کرتا ہے تو ابن آدم کے سجدے کو دیکھ کر شیطان زارو قطار رونے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ فیقول یا ویلہ یا ویلہ، اور وہ روتے روتے تنہائی میں اپنے آپ سے کہتا ہے ہائے میری ہلاکت، ہائے میری بربادی۔ ابن آدم کو اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابن آدم نے سجدہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا، اور ایک میں ہوں کہ مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، میں نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے میں جہنم رسید ہو جاؤں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بندگی کے اس سفر میں ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ شیطان اور اس کے لشکر سے ہمیں اور آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا بڑا چیلنج جو بندگی کے سفر میں ہم میں سے ہر شخص کے سامنے ہے، وہ کوئی اور نہیں، ہمارا اپنا نفس ہے، میرا اور آپ کا نفس ہے۔ عربی زبان میں ایک کہاوت ہے، آدھا عدوی کا نفس کلتی بین جنبیک، سلف سے بھی یہ قول منقول ہے، اور یہ الفاظ حدیث کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے عربی زبان میں، لیکن یہ کہاوت مشہور ہے، اعداء عدوی کا نفسک التی بین جنبیک، کہ اپنے دشمن کو، کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تم اگر جاننا چاہتے ہو تو تم اپنے سب سے بڑے دشمن کو دنیا کے کسی گوشے میں تلاش نہ کرو، دنیا کے کسی خطے میں تلاش نہ کرو، دنیا کے کسی حصے میں تلاش نہ کرو کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ واقعی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو تم اپنے سب سے بڑے دشمن کو اپنے پہلو میں تلاش کرو، اپنے بازو میں تلاش کرو۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارا اور آپ کا نفس ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارا اور آپ کا نفس ہے۔ شیطان اس نفس کی تربیت کرتا ہے، شیطان اس نفس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، شیطان ورغلاتا ہے نفس کو، شیطان اکساتا ہے نفس کو، شیطان بہکاتا ہے نفس کو، شیطان برے برے خیالات پیدا کرتا ہے نفس کے اندر۔ یاد رکھیے میرے مسلمان بھائیوں، شیطان کی تربیت پا کر ہمارا اپنا نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ اور اس بات کو بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ زندگی میں بیرونی دشمن سے مقابلہ کرنا آسان ہے، یعنی جو باہر کا جو دشمن ہے اس سے مقابلہ کرنا آسان ہے، لیکن جو اندرونی دشمن ہوتا ہے اس سے مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، مسلمانوں کو جو نقصانات پہنچے یا کسی بھی قوم کو جو نقصان پہنچا، وہ کسی بیرونی دشمن سے اتنا نہیں پہنچا جتنا نقصان اندرونی دشمن سے پہنچا ہے۔ یہ نفس جو ہے یہ ہمارا اندرونی دشمن ہے، اس لیے شریعت کہتی ہے، شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمیشہ ہر وقت جو ہے نفس کے شر سے بچنے کی دعائیں کرتے رہو۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں ہمیں اور آپ کو سکھائی ہیں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا ایسی بھی ہے جو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اور شام کے وقت بڑی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ پروردگارا مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، میں اپنے نفس کے شر سے اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اپنے نفس کو مارو، اپنے نفس سے لڑائی کرو، اپنے نفس کو کچلا کرو، کیونکہ جب کوئی انسان نفس پرست بن جاتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنے پاؤں تلے روندنے پر کسی طرح کی کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا۔ جب انسان اپنے نفس کا ہو کر رہ جاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرنے لگتا ہے۔ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر
کر جب ہمارے اپنے یہاں کسی کے یہاں کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے، شریعت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کا عقیقہ کرو اور جانوروں کے گوشت کو خود بھی کھاؤ اور غریبوں میں بھی تقسیم کر دو. لیکن جو لوگ نفس پرست ہوتے ہیں، نفس ان کو اکساتا ہے، ان کو ورغلاتا ہے کہ ارے ایسا کیوں بھائی، تم رسم و رواج کو اختیار کرو، لوگ کیا کہیں گے، معاشرے والے کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے کہ دیکھو اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے کوئی رسم و رواج کو انجام نہیں دیا. نفس اکساتا ہے، نفس یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اسی طرح سے شادی بیاہ کے معاملے میں میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے یہاں جو خرافاتیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں جو رسم و رواج ہوتے ہیں، یاد رکھیے شادی میں صرف مہر ہے اور ولیمہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہم اور آپ انجام دیتے ہیں یہ سب نفس کی پیروی کرتے ہوئے انجام دیتے ہیں. ہم نے اپنے نفس کو جو ہے اپنا سب کچھ بنا لیا ہے، جبکہ یہ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. قرآن کہتا ہے اپنے نفس کو مارو، اپنے نفس سے لڑو، اپنے نفس کو کچلا کرو. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جو بندے، جو لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے ڈرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں ان کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل کرے گا. تو بندگی کے سفر میں جو دوسرا بڑا چیلنج ہمارے اور آپ کے سامنے ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے. اگر ہم اس کے ہو کر رہ گئے تو ہم صراط مستقیم سے بھٹک کر ایک ایسے راستے کی طرف چل نکلیں گے جو جہنم کی طرف جانے والا ہے. اور اگر اس کو کنٹرول میں ہم نے رکھا تو پھر ہم صراط مستقیم سے ہوتے ہوئے اللہ کی جنت میں جانے والے راستے پر رہیں گے. اسی طرح سے میرے مسلمان بھائیوں، بندگی کے اس سفر میں جس میں ہم سب گزر رہے ہیں، چلتے چلتے کبھی ہم مسافر تھک جاتے ہیں اور ہم میں سے بہت سارے ایسے مسافر ہیں جو مسلسل چلنے کے بجائے تھک کر غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، غفلت کی نیند سو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بیدار کرتا ہے. کیسے بیدار کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو بیدار کرتا ہے بیماریوں کے ذریعے، وباؤں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے، امتحانوں کے ذریعے، زلزلوں کے ذریعے، طوفانوں کے ذریعے، سیلابوں کے ذریعے. ظالم حکمراں کو مسلط کر کے اللہ رب العالمین اپنے سوئے ہوئے بندوں کو جگاتا ہے کہ جاگو اور جو تمہاری منزل ہے، جو تمہارا سفر ہے، جو تمہاری آخری منزل ہے، وہاں پر جانے کی تیاری کرو. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو، نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو، یہی فتنے تجھے ہر کام پہ بیدار کرتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہم نے انسانوں کو اچھائی کے ذریعے سے بھی آزمایا، ہم نے انسانوں کو برائی کے ذریعے بھی آزمایا، مصیبتوں کے ذریعے بھی آزمایا تاکہ وہ پلٹ جائیں، اللہ رب العالمین سے رجوع کر لیں. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم اپنے بندوں کو بڑے عذاب سے دوچار کرنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات سے دوچار کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا بھولا ہوا سبق یاد کر کے زندگی کے سفر کو پھر سے شروع کریں اور اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ جائیں. اسی طرح سے آخری بات کہ اس بندگی کے سفر میں ہم کامیابی کے ساتھ تبھی قدم بڑھا سکتے ہیں، آخرت میں جنت تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے، اللہ رب العالمین کی توفیق ہمارے ساتھ شامل حال رہے. اسی لیے شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہر حال میں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتے رہو، ہر حال میں اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں اور بہت سارے لوگ آج بھی ہمیں اور آپ کو
ایسے نظر آ جائیں گے جو حق کے راستے کے لیے کھڑے ہوئے, سیدھے راستے کے لیے کھڑے ہوئے, چلتے رہے لیکن ان کے قدم ڈگمگا گئے اور وہ پھر ایسے راستوں کی طرف نکل گئے جو جہنم کی طرف جانے والا ہے. اس لیے ہمیں ہر حال میں ہر وقت اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے, اس کی توفیق کے لیے اور اس کی مدد کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے. تو یہ چند چیزیں ہیں میرے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس زندگی میں رہ کر اس زندگی کے لیے سامان اور بندوبست سامان تیار کرتا ہے, اور بڑا بدقسمت ہے وہ انسان جو دنیا کی رنگینیوں میں الجھ کر ہمیشہ اس دنیا کو ہمیشہ کی دنیا سمجھ بیٹھتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں بندگی کے سفر سے متعلق اور اس کے تقاضے سے متعلق. تو ہمیں ان سب باتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنے سے, ہر طرح کی مصیبتوں سے بچائے رکھ. الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے, یاجوج ماجوج کے فتنے سے, زندگی کے فتنے سے, موت کے فتنے سے محفوظ رکھ. الہ العالمین ہمارے وہ بھائی, ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں, جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں, پروردگارہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے وہ بھائی, ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے, پروردگارہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے, ان کی نیکیوں کو قبول کر لے, ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.